السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم اپنے گزشتہ کئی پروگراموں میں ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات چیت کر رہے ہیں اور جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں اور انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ اس پر بات کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ معیشت ایک ایسا سبجیکٹ ہے وہ کہ سیاست بھی دن رات ظاہر لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سیاست سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو معاشی ایک پریشر جو بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، عام آدمی کو تو نہیں اس سے فرق پڑتا کہ ڈالر کتنے کا جا رہا ہے، اس کو فیگر سے میٹر نہیں کرتا، فیگر سے فرق نہیں پڑتا اس کو، لیکن اس کو تب یہ فرق پڑتا ہے جب وہ آج دال لیتا ہے اور اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کل لینے جاتا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، سبزیوں کا ریٹ اس کو کچھ اور ملتا ہے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو انفلیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، خاص طور پہ وہ طبقہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، ایسا طبقہ جس کی تنخواہ کم ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہیں اس پاکستان میں جو منیمم ویجز سے بھی کم تنخواہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیسے گزارا کریں؟ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حکمرانوں سے اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں، ہمارے 4 بچے ہیں، 6 فیملی کے ممبر ہیں، آپ ہمیں 3 وقت کی روٹی کھانے کا بجٹ بنا کے دے دیں، کرائے کا گھر ہے اور بیماری ہو تو پھر کہاں جائے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی رہے گا کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کس طرف جاری ہے اور معاشی صورتحال کا کیا بنے گا۔ انہی 2 سوالوں کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور انہی سے بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید عاکف الدین، انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں NA 244 سے، اور الیکشن میں آنے کی انہوں نے ٹھانی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ منتخب ہو کر عوام کی خدمت کریں، اور ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے خان کا بخاریہ 89 کی طرف سے۔ جناب عاکف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سائیں سکندر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور سیاست کو انہوں نے بہت قریب سے بند کمروں میں بھی دیکھا ہے اور اس کے باہر بھی دیکھا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے یہ بھی جو ہے وہ چشمدید گواہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سائیں سکندر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب کیپٹن ریٹائرڈ نعیم فیروز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ کیپٹن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور ڈاکٹر سید عاکف الدین صاحب سے گفتگو کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے۔ عاکف صاحب، پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے، آپ کا کیا پروفائل ہے، اور سیاست میں انٹری آپ نے کب سے کی ہے، اور کیوں آنا چاہ رہے ہیں، کیوں کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میرا نام ڈاکٹر سید عاکف الدین ہے، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں، اور میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ یوتھ سے میرا تعلق رہتا ہے، میں ڈیلی بیسس پہ بہت سے یوتھ سے ملتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے وہ خانقاہ بخاریہ سے، جیسے آپ نے بتایا، NA 244 سے۔ اصل میں بہت سی وجوہات ہیں۔ جب تک ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں، جب تک ہم اپنے ملک کے خداداد کو صرف کرنے کی نہیں ٹھانیں گے، تو ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ فلاں سیاسی بندے نے یہ کر لیا، فلاں سیاسی بندے نے یہ کر لیا، اور یہی بیسک ریزن ہے کہ انشاءاللہ بہت آپ ہمارے پاس آئے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بہت سے لمیٹڈ وسائل میں اپنی خانقاہ بخاریہ کی طرف سے، چاہے وہ ہیپاٹائٹس میں بلڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کرونا میں راشن کے مسائل ہوں، اور ہم تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ہم نے ہیومینٹی کی، ایک طریقے سے ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، اور یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں جس جگہ سے بلونگ کرتا ہوں، مجھے ان کی طرف سے ہدایت تھی، ابا جی سرکار کی طرف سے، کہ بھائی آپ آئیں، جب تک، ورنہ ہم یہی کہتے رہیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں تو صرف 5% پبلک جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہے، تو 95% پبلک کہاں پر ہے؟ اس 95% پبلک میں سے اس 95% پبلک میں شامل ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں آؤں، نوجوان قیادت آئے اور ان کو موقع دینا چاہیے۔ جب ہم یہ تمام چیزیں جب میں نے اینالائز کی، تو میں نے کہا کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ طور پر آیا جائے۔ یہی بیسیکلی ہمارا مقصد ہے۔ میرا مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ڈالر اتنا بڑھ رہا ہے، جیسے بھی آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ڈالر بڑھ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بھائی دودھ کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں جو ہے عوام کو ریلیف دینا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس کون بن رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی کون سا لا آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔
وہی نہیں ہے. اور تمام ادارے وہ خود مختار ہونے چاہیے, ہر چیز کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی یہ تمام پوائنٹس کو جب کلیکٹ کیا گیا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اتنے لمیٹڈ وسائل میں, آپ یقین کریں کہ ہم نے 1000 یا 2000 سے شروع کیا, لیکن جب ہمارے ساتھ ٹیم جڑتی گئی, آپ ہمارے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, ٹویٹر پہ آپ ہمارے اکاؤنٹس دیکھ سکتے ہیں, لوگ اس طریقے سے جڑے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا اور ہم نے اس میں کوئی نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ سائم موجود ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دیا, ہم نے مختلف اداروں کو دیا, مطلب ہر جگہ پہ ہم نے کام کیا. جب اتنے لمیٹڈ ریسورسز ہو کے فل فلیج جب ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اقتدار میں آیا جائے اور بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے. اس وقت بیسیکلی جو مسئلہ ہے نا, وہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کھانے کو نہیں ہے, چھت نہیں ہے, ہم نے تقریباً 40 لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دی ہے, چھت دی ہے, ان کے 3 ٹائم کے کھانے کا کر رہے ہیں. ہم ان کو منتھلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. ہم 5000 دے رہے ہیں, کبھی 10,000 دے رہے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ 2500 دے. جتنے ہمارے ریسورسز ہیں, جب ہم اس کو اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں ہو کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم حکومت میں آئیں, ہم اقتدار میں آئیں. اور دیکھیں کچھ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اختر بھائی کہ بھائی ہم تو لمیٹڈ چیزوں پہ چل رہے ہیں. ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے, وہ مجھ سے چھن جائے گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے ہو بھی, ابھی نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ سے کہتا رہا ہوں, آپ ہمارا اے ایمان والوں والا پیج دیکھیں, آپ اس میں چیزیں دیکھیں. بینگ اے ڈاکٹر, میں یہ تمام چیزیں دیکھیں, بہت مجھے ساری باتیں گوشواروں میں بھی نہیں نظر آتی, بہت سی چیزیں نہیں ہیں, بہت سی. اگر آپ ہمارے 13 رجب والا پروگرام 4 فروری کو جو ہم نے باغ جناح میں کیا, آپ اس میں پبلک دیکھیں یار, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی پبلک کہاں سے نکل آئی. اور اس میں نے 1-2 باتیں بھی کہی کہ پس پردہ جو باتیں کرتے, دیکھیں بہت سی چیزیں تو میڈیا میں بھجوائی ہوں گی, بسیں گاڑیاں بھجوائی ہوں گی. نہیں, بالکل ایسا نہیں. جینون عوام ہے, جینون عوام ہے, کوئی کھانے کا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, یہ جینون پبلک ہے. چلیں ہم اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور آپ سے پھر جانیں گے کہ وہ پبلک کون تھی اور کیسے تھی. تو سائیں آپ بتائیں کہ جو بھائی نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے آڈینس میں تھے اور سب کو برا بھلا کہتے تھے کہ اس نے ملک تباہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے کیا, اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ماشاءاللہ نوجوان آدمی نے فیصلہ کیا ہے کیوں نہ آگے بڑھ کے خود ملک کی باغ دوڑ سنبھالی جائے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اس جذبے کو؟ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہمیں اقتدار میں آنا چاہیے, ہمارے قائدین ہمیں کہتے ہیں اقتدار میں نہیں آؤ, باہر بیٹھ کے لوگوں کے کام کرو. اقتدار میں جو لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ تجربے کار ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں, زرداری صاحب پیسہ کماتے ہیں. وہ پیسہ نہیں کماتے, وہ نیگیٹو لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو اپوزیشن میں. لیکن اگر ان کا پازیٹو آپ کردار دیکھیں, چیئرمین صاحب کا کردار دیکھیں, عدی فریال کا کردار دیکھیں, زرداری صاحب کا دیکھیں, ان کے کتنے ایسے گھرانے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو منتھلی وہاں سے ان کو راشن جاتا ہے, میڈیسن جاتی ہے, ان کے علاج معالجے کیے جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھتا اور نہ اس کو بتاتا ہے. میں پھر بہت اس سے کہوں گا کہ ہماری جو پالیٹکس ہے وہ بہت اچھی ہے اگر اس کو تھوڑا سا جو جرنلسٹ ہیں اس کو پازیٹیو وے میں لایا جاتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ رپورٹ کریں اگر اسپتال میں مریض کو دوائی نہیں مل رہی تو ہم رپورٹ کریں دوائی مل رہی ہے, بالکل آپ کہیں بستر گندا ہے تو ہم بولیں بستر صاف ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ کیا کرتے ہیں, جرنلسٹ کیا کرتے ہیں, وہ اپوزیشن گورنمنٹ پی پی کی ہے, وہ اپوزیشن والوں کو جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں ہمیں دوائی نہیں, تو اپوزیشن کو تو آپ ساتھ ملا لیتے ہیں نا, تو پھر مجبوراً جو ہے میڈیا کو اپوزیشن کا رول پلے کرنا پڑتا ہے. نہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے, پلے نہیں رول کرنا چاہیے, اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں. عوام کے سوال اب تک کون لائے گا پھر, یا وہی اپوزیشن لاتی ہے یا میڈیا لائے گا؟ نہیں, اپوزیشن نہیں لاتی, اپوزیشن سوالات لاتی ہے لیکن بالکل نیگیٹو لاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل نیگیٹو لاتی ہے. اب میں آپ کو مثال دوں پاکستان کی کہ جب عمران خان آئے ہیں, عمران خان نے آ کے کیا کیا, اپنی گورنمنٹ توڑ دی, اور گورنمنٹ توڑنے کے بعد جب وزیر اعلیٰ لے کے آتے ہیں, ایکٹنگ سی ایم کو لے کے آتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی ہماری سی ایم ہونا چاہیے. تو بھائی آپ نے توڑا کیوں تھا پھر اسمبلی کو؟ آپ نے جو پروونس توڑی ہے کیوں توڑی ہے, کس لیے توڑی ہے؟ جب آپ کو اپنے ہی ایکٹنگ سی ایم چاہیے تو آپ کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے تو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو کہ وہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ادھر گیا اور ادھر گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں عام انتخابات کا اعلان کریں, آپ کر دیں, کروانا چاہیے.
عام انتخاب جو کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیں، وہ کریں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آئیں بیٹھیں، کچھ سسٹمز ہوتے ہیں اس پہ بات چیت کی جاتی ہے. یہ تھوڑی انہوں نے وہ تسبیح خالی گھما دی اور کہہ دیا کہ جی میں الٹی پھیروں کس کو گھیروں. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے. آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ پاکستان کو چلا چکے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال آپ نے چلایا، تو آپ کو تھوڑی بہت تو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں. کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، پھر ایک ڈیٹ طے کی جاتی ہے. وہ تو وہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی ڈیٹ دے دیں. چلیں ہم جناب کیپٹن صاحب کی طرف جاتے ہیں. جناب نعیم فیروز صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سیاست اور سیاست ایک دوسرے کی برائیاں آپ دیکھتے ہیں، اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں، عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آج پاکستان کہاں کھڑا ہے، معیشت ہماری کہاں کھڑی ہے، معاشی طور پر جب تک ہم مستحکم نہیں ہوں گے تو ہم کس کام کے ہیں؟ کیا ہمارا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ. ہم جب بات کرتے ہیں سیاست کی اور پولیٹکس کی اور اس کی باریکی میں جاتے ہیں، دونوں بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے اور میں بلکہ وسائیں صاحب کی بات تو میں بڑے غور سے سن رہا تھا جو پیپلز پارٹی کا. میں وداؤٹ اینی انڈیکیٹنگ ٹورڈ پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اس طرف اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ ہمارے بنیادی مسائل ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. سب سے پہلے آپ کا ملک چلتا ہے 3-4 چیزوں پہ. آپ تعلیم کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی آپ کے اسکولز ہیں اس کی 2-3 قسم کی آپ چیزیں وہاں پائیں گے. سب سے پہلے تو اسکول جو اویلیبل ہیں ان کی دیواریں نہیں ہیں، مویشی بندھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور کوئی تعلیم کا نظام کہیں نہیں ہے. دوسری طرف چلے جائیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہے بھی ہیں وہاں پہ کوئی اسکول تھوڑا بہت ایگزسٹنس ہے اس کی، تو ٹیچرز وہاں پہ ایسے ڈپلوائے ہیں کہ جو بالکل اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ٹرین نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کو حصہ لینا چاہیے. تو تعلیم کے میدان میں آپ نے بالکل اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ اسکولس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ان کی کوئی پروگریسو کوئی چیزیں نہیں ہیں. صحت کی طرف آ جائیں، تمام ہاسپٹلز ہیں، آپ ڈسپینسری دیکھیں. میں کورنگی میں آپ یہ اوور آل پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پرٹیکولر سندھ کی میں بات کر رہے دیکھیں سب سے پہلے میں اس کراچی کی بات کروں گا جو کراچی 65% بجٹ دیتا ہے پورے پاکستان کو. I talk about the کراچی. دیکھیں یہ کراچی وہ ایک بچہ ہے بیمار ہو، وہ تندرست نہ ہو، کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے تمہیں پرابلم کیا ہے. لیکن اسی کراچی سے لے کے ہر بندہ اقتدار میں گیا، ایوان میں گیا، اس کے مزے اٹھائے. لیکن کراچی کا یہ بالکل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی سیاسی لاوارث ہے. دوسری دفعہ اگر آپ چلے جائیں، لیکن اتنی اہمیت تو دیکھیں، بہت اہمیت تو ہے نا کہ ابھی تک دیکھیں میئر کا ہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا. اتنی ویلیو تو ہے نا کراچی. میں اس طرف آ رہا ہوں. میں جسٹ آپ دوسری طرف چلے جائیں، آپ ہاسپٹل کی طرف دیکھیں. اس طریقے سے چیزوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل میں سرکاری میں ایڈمیشن لینا ہے تو سب سے پہلے بڑوں کو جا کے ہاتھ جوڑیں، ان کے ترلے منتیں کریں، پھر جا کے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن ملتا. اور ڈسپینسری کا کیا حال، کورنگی چلے جائیں، اورنگی چلے جائیں، جتنی بھی ڈسپینسری دی ہوئی ہیں مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہاں پہ جو ڈاکٹرز کی سیلری ہے وہ کسی اور کے گھروں میں جا رہی ہے. جو سٹاف ڈپلائی ہے اس کی سیلری کسی اور جگہ جا رہی ہے. مینز ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بھی آپ ملٹیپلائی بائی 0. نشیات فروشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں جگہ جگہ. آپ ایک دیکھیں جو نوجوان نسل ہے، یہی وہ ایک آپ کے پاس ٹول ہے، یہی ایک آپ کے پاس گیجٹ ہے کہ آپ ملک کو ترقی اور تعمیر و ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. اچھا جب آپ اس کو منشیات کا عادی بنا دیتے ہیں اور چند بااثر لوگوں نے یہ کونوں میں کھولے ہوئے ہیں، اب ایوری باڈی نوز ویری ویل، آپ کیسے ایک نوجوان کو کس تعمیر و ترقی میں لے جانا چاہتے ہیں؟ پھر اگر کوئی ان سے بچ کے کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو اسکول میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، یونیورسٹی میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. غریب آدمی ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کر سکتا. آپ کا 60 to 70% غریب آدمی ہے، وہ جب تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو کیسے نیشنل ڈیولپمنٹ میں حصہ لے سکے گا؟ آپ کسی معاملے کا، آپ پولیس اسٹیشن کے معاملات دیکھ لیں، غریب آدمی جب تک بڑوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا اس کو انصاف نہیں ملے گا. آپ نے پورے ایک سسٹم کو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہر بندے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کو اپنا تابع بنایا ہوا ہے. آپ سے کیا مراد؟ سب کو، ایک عام آدمی کو، ہاں جی، آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر. تو ہر بندے کو جو ایک عام آدمی ہے اس ملک کا، ایک عام آدمی ہے یہاں کا باسی ہے،
اس کو انہوں نے اپنے انڈر کمانڈ اس لیے سسٹم کو ڈیزگنیٹ ایسا ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے تاکہ وہ اس سے باہر نہ جا سکے. چلیں ہم یہ واپس آ کے ایک بریک ہے شارٹ, اور بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ وہ کون ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور معیشت ہماری کس طرف جاری ہے, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. جناب کیپٹن ریٹائرڈ نعیم فیروز صاحب گفتگو کر رہے تھے. تو نعیم صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ سب ایسے یرغمال بنایا ہوا ہے, تو وہ کون ہے جس نے یرغمال بنایا ہوا ہے؟ اچھا, اس وہ میں ایسے اس وہ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ووٹ کس کو دینا ہے. اس میں وہ بھی موجود ہیں کہ جو کہ تبدیلی کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, پھر کشکول لے کے. وہ ایک فرد واحد کا نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی ایوان اور اقتدار کو انجوائے کیا ہے اور اس کراچی کو استعمال کر کے کیا ہے, میری مراد تمام لوگوں سے ہے. وہ ایک ایسا فرد واحد نہیں ہے, ہر ایک بندے نے, ہر ایک پارٹی نے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈیکیٹ اے پولیٹیکل پارٹی, اٹس اے سسٹم ڈیزائن ایسا کرتے ہیں آگے کی چیزوں کو مفلوج. وہ پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا, یہ اب کہنے صحیح کی بات یہ ہے. اس کے بعد کہ حالات بنا دیتے ہیں انسان کو لیڈر, بے وجہ قوم کی کوئی خدمت نہیں کرتا. تو جو یہ ایوان بالا کے مزے لوٹے ہوئے ہیں نا, تو وہ ان کے حالاتوں نے ان کو لیڈر بنا دیا. ہم سائنس سے بات کر لیں اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ بھی بلا وجہ تو نہیں لڑ رہے ہوں گے. میں آپ سب سے سوال کر رہے ہیں اطہر صاحب, میں کیپٹن صاحب سے ایک سوال کروں گا. کیپٹن صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ جگہ جگہ پہ منشیات کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور منشیات فروغ کی جا رہی ہے. کیپٹن صاحب آپ خود ماشاءاللہ سرکاری عہدوں پہ رہ چکے ہیں, آپ نے اڈے کیوں نہیں بند کیے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ جب کسی کو پکڑا جاتا ہے, کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں یہ جواب دیں گے چونکہ اب یہ سرکاری عہدے پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو کس کو پکڑتے ہیں؟ پینے والے کو. اس کو پکڑا جاتا ہے جو پی رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گاڑی میں سے اتنی سی چرس برآمد کر لی جاتی ہے یا اتنی چرس برآمد کر لی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. پکڑنا کسے چاہیے؟ اس جڑ کو جو سیل کر رہا ہے. اس کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیپٹن صاحب کی بھی نوکری کا معاملہ ہے, سمپل از دیٹ. وہ اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو اوپر سے فون آتا ہے کہ کیوں پکڑا. ان کو پتا ہے کہ کیا پالیسی ہے, کس پہ چل رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں 50 کلو چرس پکڑی گئی اور وہ نہایت ہی اچھا اور شریف SHO. انکوائری کی گئی, انکوائری کرنے کے بعد اس کو ڈسمس کر دیا اور انکوائری رپورٹ میں نام دینے کے بجائے ڈسمس کر دیا. جی ڈسمس کر دیا اس کو. میں نام لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں بھی ارشد شریف محروم بنوں. صحافیوں کی کیٹیگری ابھی سیاسی شہیدوں کی باری ہے. نہیں, کیٹیگری سب کی ہے, سب کی ہے, کسی کا بھی وہ. تو چلیں پھر کیپٹن صاحب سے پوچھتے ہیں, کیپٹن صاحب آپ نے پولیس میں بھی سرو کیا ہے, بالکل ایسے کیسز ہوئے؟ جی دیکھیں, میں بڑی اچھی بات, سائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ریلی اپریشیٹ کہ انہوں نے یہ بات. دیکھیں بہت شکریہ. اصل معاملہ میری پوری بات سمجھی نہیں کہ سسٹم ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے. جب تک ان سرکاری عہدوں کے اوپر سیاسی مداخلت کا خاتمہ نہیں ہوگا, یہ انٹروین جب تک نہیں کریں گے اور لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی ایماندارانہ طور پہ کام کرنے دیں گے, آپ رزلٹ دیکھیے گا. لیکن پتہ کیا, یہ یہاں پہ پارٹیز نہیں ہیں, یہاں پہ سسٹم یا مافیاز ہیں. اب نام لیں گے, لینڈ مافیا, یہ ڈرگز مافیا, فلاں مافیاز ہیں. وہی مافیاز ایسے ہیں جنہوں نے سسٹم کو اس طریقے سے آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر انڈیپینڈنٹلی ایماندارانہ طور پہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کرتا ہے, اس کی صحیح کہتے ہیں, اس کی پوسٹنگ ہو جائے گی, اس کو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا. اور ان سب مافیاز کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب عوام, غریب عوام خود اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک, اور وہ وقت آنے والا ہے, بہت یہ جلد ہوگا, آنے والا ہے, یہ ہوگا, یہ بالکل ہوگا ایسے. اب جو یوتھ ہے وہ پڑھی لکھی یوتھ ہے. تو اب آپ یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے, آپ نے ایک شعر سنایا. ہاں بالکل سنایا. اچھا اس کا میں آپ کو جواب دے دیں کہ آپ کا مطمئن نظر کیا ہے سیاست کا. سائی نے ایک بات کی کہ ہمیں سینئر لوگ چاہیے. تو سینئر جو ہیں وہ کب تک سینئر رہیں گے؟ میں اس کی ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان بچہ یا بچی جب جاب کے لیے جاتا ہے تو اس سے جو سامنے جو بھی CEO بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی مینیجر بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے 20-25 سال کا یا 3 سال کا یا 40 سال کا تجربے کے ساتھ سوالات کرتا ہے. وہ اس وقت بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی کبھی بالکل فریش آیا تھا, بالکل فریش آیا تھا. چلیں ابھی آپ ادویات کی بات کر رہے تھے, میڈیسنز کی بات کر رہے تھے, تو بیسک سوال جو ہے جو
مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل اپنا 40-45 سال یا 25 سال کا نچوڑ پورا وہ فریش بچہ یا بچی وہ کس طریقے سے کرے گی. اب جہاں تک وہ بات آئی کہ آپ نے جو شعر کو بولا، چلیں اس شعر کو میں ایک اور شعر سے کور کر لیتا ہوں کہ جس کھیت سے کور نہیں، حقیقت کر رہا ہوں میں، آپ کو کھل کے بتاؤں گا ساری چیزیں. میں تو آپ کو لنکس بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارا ایمان والا پیج دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نے پبلک کے بارے میں مجھ سے پوچھا، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. آج ہی میرے پاس 2 میسیجز آئے. ایک بالکل ہی انکوالیفائڈ لڑکا، اس کو کسی مارٹ میں آج جاب دلوائی. تو یہ جو میرا تعلق ہے نا خانقاہ بخاریہ سے، یہ تمام لنکس بنے ہیں. آپ ہمارے میں ضرور چاہوں گا کہ 4 فروری والا باغ جنا کا یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں. اس میں چند باتیں میں نے کہی ہیں. اچھا جہاں تک میڈیا کا بات ہے نا، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں میڈیا نہیں میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ پس پردہ جو باتیں کرتے ہو، دیکھیں ہر چیز نہیں. دیکھیں میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، سائیں نے کہا میرے حساب سے اگر ریشو نکالا جائے تو 90 سے 85%، 85 to 95% یا 90% میڈیا پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اگر یہ حکومت، کوئی بھی حکومت، میں کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی تو آج یہ سلائیڈ میں یہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ادویات کی قیمتیں اور بڑھنے کے لیے جا رہی ہیں. ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے، ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس وینٹ کی کمی ہے. یہ مطلب تمام چیزیں ہیں نا. چلیے ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیں اور پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام سر. جی جناب اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کریں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام فیصل ہے اور میں کیپٹن نعیم فروز صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی کیپٹن صاحب، آپ ماشاءاللہ سے اے ایس پی بھی رہ چکے ہیں پولیس میں، اور آپ نے نیب میں بھی کام کیا ہے اور وہاں پر بھی آپ نے کافی کام کیا. اس کے بعد اس وقت میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ اداروں کی انوالومنٹ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کراچی میں جو اسنیچنگ ہے اور جو لوٹ مار ہے اور ریزن عام گھوم رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم ریٹ کراچی میں بہت ہائی جا رہا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ کو کچھ اس میں کچھ پاور دی جائیں، جیسے رینجرز کو پاور دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا یہ سوال ہے سر. بہت شکریہ آپ کا جناب. اور کیپٹن صاحب آپ اس کو رسپونڈ کر دیں تو پھر ہم. جی بہت خوبصورت بات. دیکھیں واقعی ایسا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی بھی ہیں ان کو ضرورت ہے اس امر کی کہ ان کو ری انفورس کیا جائے، ان کے جو پاورز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. اور سب سے بڑی بات جو میں اپنے دوست سے بھی، پیارے دوست سے بھی بات کر رہا تھا، کہ سب سے زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ جو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اداروں کو، یہ جب تک ان کو ڈی لنک نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی آپ چاہے جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جب موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے یا اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، اس کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا. اور ادارے ایسا نہیں ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ جانتا ہوں، بہت سارے آفیسرز کو جانتا ہوں، دے آر ڈیڈ آنیسٹ انڈیویجولس، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ان کی جو ان کے مطلوبہ ہدف ہیں ان کے مطابق کام کرنے دیا نہیں جاتا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اتھارٹی ہی، اور اتھارٹی کیوں چاہیے؟ آلریڈی اتنی ساری پاور ہیں. کوئی ایس ایچ او کا ایک کانسٹیبل بھی کسی کو بھی اٹھا کے لے جا کے راتوں رات بند کر دیتا ہے، 2 راتیں رکھے رہتا ہے اپنے پاس، عدالت میں پیش نہیں کرتا. کراچی شہر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور کس طرح کے اختیارات اتھارٹی کیا چاہیے پولیس کو؟ اس پہ تو چیک اینڈ بیلنس نہیں سمجھتے آپ کے؟ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جتنے پاورز ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اظہر بھائی، میں نے دیکھیں ڈی پولیٹیسائز کرنے کا یہی کہا ہے کہ وہ ایک ایس ایچ او یا whosoever he is a پولیس آفیسر ہے یا کوئی اور آفیسر ہے کسی اور ادارے کا، جب تک ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا اس کو انڈیپینڈنٹلی کام. میں بار بار یہ اسی بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آن گراؤنڈ دیکھا ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے نا، کہ اس کے لیے افسر بھی لائنوں میں نہ لگے نا ادھر جا کے کہ سائیں میری پوسٹنگ، سائیں میری پوسٹنگ مجھے وہاں لگوا دیں، فلانا تھانہ. جب تھانے بکیں گے، پوسٹیں بکیں گی تو وہ تو وہیں جائے گا نا. تو جب آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں دیٹ شوڈ بی آن میرٹ. وہ میرٹ پہ ایس سیٹ نہیں کی گئی ہے نا کوئی بھی. اب سینئر سیاستدان ہیں یا جو بھی ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے پاکستان کی، لیکن اب تک کوئی ایس او پیز ہی سیٹ نہیں کی گئی. تو وہ مطلب وہ سیاسی نہیں، رولز تو ہیں لیکن اس کے اوپر کب امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا ریگولیشن کانسٹیٹیوشن سب موجود ہے.
دیکھیں وہ ڈاکومنٹس مجھے صرف ایک چیز کا جواب وہ ڈاکومنٹس میں وہ ڈاکومنٹس اس پہ امپلیمنٹ کب ہوگا, ٹھیک ہے آپ اس پہ امپلیمنٹ جب ہونے جا رہا ہوتا ہے تو جب جیسے ابھی ہمارے کیپٹن صاحب نے بات کی کہ جب تک آپ تمام چیزوں کو سیاسی طور پہ اس کو اس سے ہٹائیں گے نہیں, صحیح ہے, جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, دیکھیں رول تو بن جاتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ آئین کی بالادستی ہو, ان چیزوں کو ہٹایا جائے. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. جی 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 بالکل. ہم جب اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ویسے آپ ادھر بیٹھے ہیں, ویسے ادھر نہیں بیٹھے, ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں تو آپ کہیں پہ بھی بٹھائیں, ہمیں تو آپ کہیں پہ بھی بٹھائیں, وہ صحیح بات کریں آپ کی بات. جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے جواب دیجیے, وہ پرسکرپشن جب لکھتے ہیں فلانے میڈیکل اسٹور سے آپ کو میڈیسن لینی ہے, فلانی جگہ سے آپ کو ایکس رے کرانا ہے, آپ لوگ کا کمیشن ہوتا ہے. آپ یہ چیز ختم کیجیے. اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں, اب میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پوری بات کر لیں صاحب, ٹھیک ہے, میں پوری بات کر لوں. جب جاتے ہیں اور اگر ہم کسی اور جگہ سے کرا کے لے کے آ جائیں, وہ ایکسپٹ نہیں کرتے, نہیں جی فلانی جگہ سے کریں. اس کا بھی ایسے والے لوگ بھی مافیا ہی ہیں. ہاں وہ بھی مافیا ہیں. آپ ڈاکٹر جو ہے وہ ایم بی بی ایس والے ڈاکٹر ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں بات بڑی خوبصورت, میں ایک بات اس پہ بتا دوں. دیکھیں تمام یہ جو بتا رہے ہیں نا, یہ برانڈ نیم کا بتا رہے ہیں, نام پہ ہم اس میں بھی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پس پردہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری ایک بات تو سنیں. نہیں, میں بیسیکلی جو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں, میں پی ایچ ڈی, لیکن میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ میں فارماسسٹ بھی ہوں, میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہوں, میرے کچھ تحقیقی پرچے بھی ہیں جو پبلش ہو چکے ہیں باہر کے ممالک میں بھی اور یہاں پہ بھی. امپیکٹ فیکٹر, اچھا سائیں کی بات کا میں جواب دوں. آپ جو کہہ رہے تھے نا, ہم انڈر گراؤنڈ یہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بھائی اگر ایک برانڈ ہے جو اے کے نام سے ہے, اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, تو ہم تو اس فارمولے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی, تو یہ ہم جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کی ہی پوسٹ پہ میرے ایک شاگرد کا کمنٹ آ گیا کہ یہ ہمارے سر ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہم لوگوں کو کاؤنسل کر رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے ہی. اسی پہ آپ یہ بتائیے کہ جو خانگاہ بخاریہ ہے 89 اور ان کے جو روحانی پیشوا ہیں, جو دانشور ہیں, جناب سید شرف الدین علی بخاری صاحب عرف ابا جی سرکار, ان کا کیا ویژن ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب نیا کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ میں کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں. اگر آپ نہیں کرتے تو میں خود بخود آپ کو اس کا جواب دے دیتا. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور اس وقت جو ہے بہت سے ویورز یہ بات سن رہے ہیں کیونکہ میں ابا جی سرکار کی طرف سے ان کا حمایت یافتہ ہوں, اور میں آپ کے پاس ان کے پاس ہی آیا ہوں. دیکھیں ان کا سب سے پہلا جو, دیکھیں کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں, سب سے پہلا جو ہے نا وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا, اور میں قرآن بھی انہی سے سمجھا ہوں. تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرو. ابا جی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ چاند کی مانند ہو جاؤ. وہ نہیں دیکھتا کہ میں ہندو کے گھر روشنی دے رہا ہوں, عیسائی کے گھر دے رہا ہوں یا مسلمان کے گھر دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی بات کی ہے انسان کہا ہے, تو ابا جی سرکار کی طرف سے یہ والا جو ایجنڈا ہے جو میں نے آپ کو کہا نا پبلک, ہمارے پاس اس میں مختلف کمیونٹیز کی آئی ہوئی تھی بسیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم کیا بول کے لے کر آئیں گے بھائی. تو یہ جو موقف ہے نا کہ تم وہ کیوں کہتے ہو خود جو خود نہیں کرتے, اور ہم نے انہی کی سربراہی میں یہ تمام کام یہ آن ریکارڈ ہے, جو میں آپ کو لنک کے ساتھ بھی دے رہا ہوں نا, ہر چیز لنک کے ساتھ دے رہا ہوں کہ ہم نے 1000 سے کام شروع کیا, ہم کروڑوں پہ لے کے چلے گئے, اور ہم سامان بانٹتے رہے. جہاں بلڈ کی ضرورت پڑی ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے, بلڈ دینے کے لیے چلے گئے. اور یہ تمام ہمیشہ یہ نہیں چلے گا, جب ان تمام نہیں, یہ ہمیشہ ضرورت ہی پڑے گی, یہ ہمیشہ آپ لوگوں کو لینے والا ہی بنا کے رکھیں گے. دیکھیں لینے والا نہیں بنائیں گے. دیکھیں جب تک, اسی وجہ سے اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, اسی وجہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں بھائی, اسی وجہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جب اتنے لمیٹڈ ریسورسز رکھتے ہوئے اتنے بڑے پیمانے پہ کام کیا جا سکتا ہے, تو کیوں نہ حکومت کا حصہ بنے. بھائی ہم نہیں بنتے اقتدار کا حصہ, ہم نہیں لیتے حکومت, لیکن آپ کام تو صحیح کریں. اور میں آپ کو ایک بات گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں, میرا ڈیلی بیسس پہ یوتھ کے ساتھ تعلق ہے. اب جو یوتھ ہے اور جو آنے والے بچے بچیاں ہیں, نوجوان ہیں, اس کو اب سمجھ آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو خانقاہ بخاریہ میں جو ابا جی سرکار ہیں, اگر آپ 100 میں سے اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں گے پبلک کی,
تو 99% جو ہے وہ یوتھ ہے. اس کو کیپٹن صاحب بھی سیکنڈ کریں گے, انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور 1% ہمارے پاس ایجڈ طبقہ ہے جو ابو 50 ہے, لیکن وہ تمام اپنے جذبے کے ساتھ ہے. دیکھیں, جب اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اگر ہم اتنا کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم بڑے پیمانے پہ کام کیا. اچھا تمام چیزیں, اچھا تمام لوگ, کہیں پہ ہمیں روکا بھی جاتا ہے, کہیں پہ ہمیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت, ہم انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جب لوگوں کی مدد کرنا شروع کی, کیپٹن صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے, اتنی تعداد بڑھ گئی, لیکن لمیٹڈ ریسورسز تھے, اس کے باوجود ہم اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اوپنلی کام کریں, انڈر گراؤنڈ کریں, اوپنلی کر. دیکھیں میں اس بات کا جواب دوں, انڈر گراؤنڈ کیوں کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس 100 بیگز ہیں راشن کے, لے لیں کسی بھی چیز کے لے لیں آپ, اگر وہاں پہ 2500 پبلک ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں نا امداد کے حوالے سے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, کیا بغیر ڈرافٹ کے آ جائے گی؟ دیکھیں کوشش تو ایک کرنی چاہیے. ہم ایک کام کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, اس کے بعد واپس آنے کے بعد بات کرتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عاقب صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو حلقہ ہے جس میں آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں, ٹاپ 3 دیکھیں. ہاں بڑے. اچھا, اس کے مسائل, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں وہاں کا خود شہری ہوں, رہائشی ہیں وہاں کے. رہائشی ہوں. شہری تو پاکستانی ہیں. بالکل, میں وہاں کا رہائشی ہوں. وہاں پہ گٹر لائن کا مسئلہ, وہاں پہ جب بھی بارش آئے کارپیٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پہلی بارشوں سے آدھا گھنٹہ روڈیں جواب دے جاتی ہیں. میں خود اپنی گاڑی کے سسپینشن جو ہے وہ سال میں 3 بار مجھے بنانا پڑتے ہیں. اس کے علاوہ روڈیں جس طریقے سے ہیں, گلیاں جس طرح, میں وہاں کے بیسیکلی اگر میں ایک ہی سینٹنس میں اس کو کمپائل کروں تو وہاں کے میں مسائل جانتا ہوں, تو میں اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹیم ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, یوتھ ہمارے ساتھ ہے. کیا 10 یا 5 بڑے مسئلے آپ کیا حل کریں گے اگر آپ کو عوام الیکٹ کرتی ہے تو؟ میں سب سے پہلے وہاں پہ جو ہیں یہ جتنی ہماری گٹر سیوریج کے مسائل ہیں یہ حل کروں گا. آج بھی وہاں پہ جو ہے وہ پانی کے مسائل ہیں, جو لوگ جو ہیں وہ گھروں میں کین بھر کر آ رہے ہیں, سب سے پہلے میں یہ مسائل حل کروں گا. آپ نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں. اس کے نہیں, دیکھیں نیشنل اسمبلی میں جاؤں گا, لیکن اپنے حلقے کے لیے بھی تو کام کرنا پڑے گا. دیکھیں میرا موٹیو تو دیکھیں خدا داد مملکت پاکستان ہے, لیکن صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام بھی تو کرنے پڑیں گے نا اپنے حلقے سے. میری ٹیمز تو ہیں نا جو اس پہ, اور ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں. کتنی جگہوں پہ بورنگ کروا چکے ہیں, یہ میں آپ کو ان جگہوں پہ لے کے چلے جاؤں گا کہ ہم یہ کام تمام کر چکے ہیں. کیپٹن صاحب آپ بتائیے کہ ہم روزانہ صبح شام سن رہے ہیں کہ روزانہ خاصہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے آج بھی آئے گا جی 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہمارے ذخائر آ گئے. تو معیشت کہاں ہے, کہاں جاری ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, اور اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں. دیکھیں پاکستان جس مقصد پہ حاصل کیا گیا, جس نام سے وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں بڑی اسی ضمن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں میں کرتا رہا, لوگوں سے مشاورت کی, جب سیاسی میدان میں تھوڑا سا آئے, لوگوں سے مشاورت کی کہ یہ پاکستان کے اتنے بڑے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, یہ ڈرینیج کا مسائل, یہ تو یہ کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ اوپینین میں نے لوگوں سے لیے. تو سم ہاؤ ادر میں جب خانقاہ بخاریہ میں سید شریف الدین بخاری صاحب کے پاس گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا ایسے بات, میں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے میں نے کہا, چونکہ ایک وقت ملا مجھے, تو میں نے کہا یہ ان معاملات سے نکلنے کا حل کیا ہے شاید. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا بڑی خوبصورت کہ ہمیں جس بیس پہ یہ پاکستان بنا ہے, لا الہ الا اللہ, ہمیں اس پہ واپس لوٹنا ہے اور اللہ کے احکامات کی جتنی بھی تعمیل ہے وہ کرنی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے. دیکھیں یہ باتیں ہیں بڑی مشکل اور بڑی فنیٹک لگتی ہیں, لیکن اگر واقعی ہم جس بیس پہ ہم نے پھر اس کا مطلب جھوٹ بول کے حاصل کی ہے پاکستان. ہم نے جب جھوٹ بولا ہے تو یہ جتنے عذاب ہم پہ نازل ہوئے ہیں یہ تو ہونے ہیں, بے روزگاری کے ہیں, مافیاز کے ہیں, سارے ہیں. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے جو آپ بات کرتے ہیں, ہمیں واپس اس طرف لوٹ کے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ول گو ٹورڈ دیٹ سائڈ. باقی رہا ڈیفالٹ ہونے کی بات, یہ خواب خیالی ہے لوگوں کی, یہ غلط فہمی ہے.
پاکستان جس نام پہ بنا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور اس قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج کا نوجوان اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ ابھی سیاستدان کوئی بھی آتا ہے، ایم این اے ایم پی اے آتا ہے اس کے علاقے میں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نہیں کھنچوانی، تو پوچھے گا میں اپنے ووٹ سے آپ کو عزت دے کے ایوان میں بھیجا، آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ یہ سوالات ابھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی حل ہے اس کا. اور اسی طریقے سے ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنے کی طرف جائیں گے جب ہم اس کرپٹ مافیا کو، جیسے ابھی آپ میڈیسنز کی بات کر رہے تھے، چاہے وہ لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، یہ کوئی بھی ہے، جب ان مافیا سے چھٹکارا حاصل کر کے میرٹ پہ جب لوگ آئیں گے اور یہ نوجوان نسل آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان گونا کم آؤٹ آف دس پرابلم 100%. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام اختر بھائی، امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب یہ پتہ نہیں یہ بات اپلیکیبل ہو سکے یا نہ ہو سکے، جو میرے ذہن میں بات تھی میں نے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوائیں تو دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، تو میں جو ہے نا بہت زیادہ انحصار اور ان پہ ریلائبل سمجھتا ہوں ویلفیئر اداروں کو، جیسے سیلانی ہے، شیپا ہے، جے ڈی سی ہے. اگر وہ دوسرے کام کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی حقدار یعنی کہ مستحق لوگوں کو کم دام میں دینے کا کوئی سلسلہ شروع کریں تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا کام ہوگا، اور یہ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. جتنے بھی ہمارے فلاحی ادارے ہیں یہ بڑے معزز اور اچھے لوگ ہیں، ان پہ کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. اور بات وہ اسنیچنگ وغیرہ کی جو ہو رہی تھی تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، اگر کیمرہ ہر موبائل پولیس موبائل پہ کیمرہ ہو یا کوئی ایک سپاہی اگر ہو تو ایک کیمرہ باڈی میں جو لگا ہو تو اس سے بڑی میرا خیال ہے پروٹیکشن اور ایک اچھی چیز ڈیولپ ہوگی، جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ ایک خوف بھی ان پہ طاری ہوگا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہماری پکچر یا ویڈیو آ سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب امتیاز صاحب، بہت شکریہ، آپ کا سوال لے لیا. تو یہ سائیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے کہا اب یہ این جی اوز تو اپنے لیول پہ جو کر رہی ہیں این جی اوز کا تو کام نہیں، بیسیکلی ریاست کا کام ہے، گورنمنٹس کا کام ہے، اور آپ کی بھی گورنمنٹ موجود ہے وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی، ہماری گورنمنٹ اس کے لیے کچھ ہے علاج؟ بالکل ہے. جیسے ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ جی وہ جو این جی اوز ہیں میں بہت زیادہ اس پہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں اس کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ جو ہیں این جی اوز کام کر رہی ہیں، اس میں بہت اچھے کام بھی کر رہی ہیں. میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا نا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ زبان کو روکنا پڑتا ہے، تو مجھے گھر بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، زبان کو روکنا پڑتا ہے. این جی اوز کام ضرور کرتی ہیں. میں سب سے پہلے آپ سجیشن دینا قادر پٹیل صاحب کو، آپ کے وفاقی وزیر صحت ہیں، وہ بہت کچھ آپ کی بھی نہیں سنتے؟ نہیں، سب کی سنتے ہیں. وہ پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا بڑے سے بڑا وزیر بھی ہوگا نا، وہ سنے گا. اگر کوئی مصروفیت ہے، مصروفیت سے فری ہو کے سنے گا، لازمی سنے گا. اسٹرکٹلی سب کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے چاہے پارٹی کا ہو، پارٹی سے باہر کا ہو، اس کی بات سننی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ان مسائل سے نکلنے کے بہت سارے حل ہیں، لیکن ایک سیکنڈ میں نہیں نکل سکتا. سب سے پہلے جتنے بھی یہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے جو کھانا دینا ہے یہ بند کریں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت بری بات ہے کھانا دینا بند کرنا. کھانا دینا بند کرنا، بشیر فاروقی کا انٹرویو ہم نے کیا تھا، ہم نے چلایا بھی تھا، انہوں نے وجہ بتائی تھی. کھانا دینا بند کریں، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ دیکھیے لوگ تفریح کرنے آتے ہیں، وہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، ہمیں نصیب نہیں ہوتا. جتنا بھی ہے، مطلب بڑا، میں اگر یہ بات کروں گا تو بڑا کنٹروورشلی ہے کہ ہو جائے گا، اس چیز کو کیپٹن صاحب بھی کہیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے مقامی کتنے لوگ باہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں این جی او پہ بیٹھ کے؟ تمام کے تمام باہر کے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اس شہر کو جان بوجھ کے خراب کیا جائے. ایک بات سے بولنا چاہتا ہوں، وہ لائن نکل جائے گی میرے. سائیں بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں گھر بھی جانا ہے، ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے. اچھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں میڈیسن کا ایشو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ڈرگ کی کئی کمپنیاں جو ہیں وہ ادویہ ساز 50 کے قریب کمپنیوں نے کہا ہے کہ اگر قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تو ہم یہ کمپنیاں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے جناب نور مہار صاحب نے، جو کہ فارماسسٹ ہیں. جناب نور مہار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور مہار صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے اب؟ کیا واقعی میں یہ ادویہ ساز کمپنیاں جو ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں یا یہ ایسے ہی جسٹ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے حکومت کو؟ جی فارما کمپنیاں صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں تقریباً سپٹمبر کے مہینے سے جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے کہا کہ جی را مٹیریل جو ہے
ڈالر کی وجہ سے امپورٹ کے انہوں نے جو ہے بینکس نے ایل سی کھولنے سے جو ہے وہ انکار کیا، پھر بعد میں کچھ چند ایک ایل سیز کھلی، لیکن بعد میں پھر مسلسل جو ہے جو یہ مسئلہ انتہائی سنگین صورتحال شکل اختیار کر چکا ہے. تو اب جو روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی بلکہ بے رحمی کی وجہ سے جو ہے اب جب را مٹیریل ہوگا نہیں تو صاف ظاہر ہے فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنے ورکرز کو، فارماسسٹوں کو تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہو گئی ہیں، اور 50 نہیں بلکہ 100 کے قریب کمپنیز جو ہے وہ آلریڈی جو ہے الٹرنیٹیو ڈیز پہ آ گئی ہیں، اور 15 فروری سے جو ہے 100 کے قریب کمپنیز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی، اور ان کے پاس کیونکہ جب را مٹیریل ہے نہیں. اب دیکھیں اکتوبر میں ایک کمیٹی بنائی گئی گورنمنٹ کی اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کمیٹی، لیکن عملی طور پہ حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. جب را مٹیریل ہوگا نہیں، فیکٹری چلے گی نہیں، تو پھر پاکستان کی حالانکہ دوسری بڑی انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل کے بعد وہ فارماسیوٹیکلز ہے. ہم 55 ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے 800 ایلوپیتھک کمپنیاں ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اب تو مجبوراً جو ہے یہ حالات آ گئے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہو. نور مار صاحب بس مختصراً بتا دیں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کل 10 تاریخ کو میٹنگ میں ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اضافہ مل جائے گا ان کو؟ دیکھیں غیر ضروری اضافے کے ہم خلاف ہیں، کیونکہ ان کے جو را مٹیریل کے امپورٹ کے ایل سی کے مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے. دوائیاں مہنگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ حکومت پہ جو ہے زور دینے میں کامیاب وہ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اور کل جو ایک اقتصادی کمیٹی کی میٹنگ ہے تو اس میں پرائم منسٹر کی جو میٹنگ ہے تو اس میں بہرحال جو ہے اگر دوائیاں مہنگی کی جاتی ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں. فوری طور پر جو را مٹیریل کے مسائل ہیں فارماسیوٹیکلز کے وہ حل ہونے چاہیے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. نور مار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. جناب ڈاکٹر عاقف الرحمن صاحب، آپ بس آخری لاسٹ بس میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، بس اس کو تمام چیزوں کو کمپائل کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں ہمیں آئین کی بالادستی کرنی ہے، ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے، اور ہماری فوج پہلے ہی مضبوط ہے. ہمیں کوئی نیگیٹو ریمارکس اپنی افواج پاکستان کے لیے بھی نہیں دینا ہے، اور ہمیں تمام سیاسی سماجی اختلافات کو ہو کے مملکت خداداد پاکستان کے لیے رول پلے کرنا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا. ٹھیک ہے، آخری بات صحیح مائنڈ اپ، بس آخری بات مختصر بولیے، کیا بولنا چاہیے آخری بات؟ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. فوج اللہ کا شکر ہے، ہماری اللہ کے بعد فوج کی وجہ سے ہم بہت سکون سے رہتے ہیں، اور فوج بہت مضبوط ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، فوج کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اور بہتر. کیپٹن صاحب آخری ورڈ، سنگل ورڈ. میں ذاتی طور پہ یہی ایک ایڈوائز کروں گا کہ جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان کو سیاسی اختلافات ہی کو ذاتی اختلافات نہیں بنانا چاہیے. ملک کی تعمیر و ترقی میں سب کو یکجا ہو کے چلنا ہے، یہی ایک ہمارا آگے بڑھنے کا. چلیں، بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے رضوان اختر شاہ رند کو. اللہ حافظ.